السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ میرا ایک دوست ہے عبداللہ، اس سے اچھی ڈسکشن ہوئی، سوچا آپ سے شیئر کروں۔ ہوا یہ کہ وہ اوکلاہوما سے نیو یارک جا رہا تھا اور ایئرپورٹ کے اوپر آیا۔ اب اوکلاہوما کے اندر گرمی ہو رہی تھی، کوئی 30 درجہ حرارت تھا۔ جس شہر میں جا رہا تھا وہاں پہ درجہ حرارت کوئی 2 یا 3 تھا۔ تو اس نے ایئرپورٹ کے اوپر حفظ ما تقدم کے طور پر جیکٹ پہن لی کہ جب وہ پلین لینڈ کرے گا تو ظاہر بات ہے اچھی خاصی سردی ہوگی۔ تو جب وہ بورڈنگ کرانے کے لیے پہنچا تو جو بھی ایئر لائن کی سٹاف ممبر تھی تو اس نے اس سے ایسی مذاقاً کہا کہ اوہ بہت زیادہ سردی ہو رہی ہے نا، برف پڑ رہی ہے۔ تو ہنسنے لگا۔ تو اس نے بولا کہ نہیں، یہاں نہیں پڑ رہی، یہاں واقعی گرمی ہے، لیکن جہاں میں جا رہا ہوں نا وہاں پر مجھے کام آئے گی، پلین میں بھی کام آئے گی اور جدھر جا رہا ہوں ادھر بھی کام آئے گی۔ پھر مجھے کہنے لگا کہ دیکھو، میں نے اس سے بات کی تو اس نے بولا اٹ میک سینس۔ ہاں، وہ ہنسنے لگی اور بات اس کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی کہ بندہ بڑا چالاک ہے، جدھر جا رہا ہے وہاں لینڈ کر کے سردی لگے گی، اس لیے اس نے پہلے سے جیکٹ پہن لی، اپنے ساتھ رکھ لیا، اور اس بات کے اوپر اس کو پھر کوئی عجیب نہیں لگ رہا تھا، کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ بالکل اسی طریقے سے وہ کہنے لگا کہ دیکھو میاں، داڑھی ہم نے رکھی ہوئی نا یہاں پر، تو کوئی بندہ آ کے ہم پہ اعتراض کر سکتا ہے کہ کیا داڑھی کے بغیر دنیا میں گزارا نہیں ہے؟ اتنے سارے لوگ رہتے ہیں، کوئی داڑھی نہیں رکھتا، تو آپ نے داڑھی کیوں رکھی ہوئی ہے؟ تو اس کو یہ جواب دینا چاہیے کہ جہاں جا رہے ہیں نا وہاں کام آئے گی۔ کوئی بولے یار کیوں چلتے ہو اسلام کے اوپر، ضرورت ہی کیا ہے ریلیجن کی؟ باقی تو تمام ریلیجن آپ دیکھیں نا، وہ سب کے سب بیچارے پھس ہو چکے ہیں نا۔ کرسچینٹی نہیں رہا، جوڈیزم نہیں رہا، جو اپنی کتابوں میں چیزیں لکھی ہوئی نا ان کی، وہ بھی فالو نہیں کرتے۔ گیز کو بھی مان لیں گے، لیزبین کو بھی مان لیں گے، باقی تمام رائٹس کے اوپر ریلیجن کا بیڑا گرک کر دیا، اور چرچ جانے والے ہوتے ہی کتنے ہیں۔ کسی دن سنڈے کو چکر لگائیے، آپ کو پتہ لگے گا۔ میرا ایڈوائزر ہے، وہ خوشی خوشی بتاتا ہے کہ میں 40 سال کا ہو گیا ہوں، زندگی میں جب سے ہوش سنبھالا ہے آج تک چرچ نہیں گیا ہوں، اور پاسپورٹ پہ اس کے کرسچن لکھا ہوا ہے۔ بہرحال، تو اگر کوئی بولے کہ جی اسلام اپنے کیوں چل رہے ہیں اور اس کے بغیر بھی تو دنیا میں گزارا ہوتا ہے، فلاں دیکھے غیر مسلم ہے، فلاں غیر مسلم ہے، فلاں غیر مسلم ہے، اور دنیا میں کتنا آگے جا رہا ہے، تو اب سیدھا جواب دے دیجئے کہ جہاں جا رہے ہیں نا وہاں کام آئے گا۔ عقل مند آدمی وہی ہوتا ہے کہ جہاں جا رہا ہے اس کی تیاری کرے۔ اگر ابھی آپ ایئرپورٹ پہ جائیں نا تو وہاں پہ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ دیکھیں گے طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، موٹے پتلے کالے گورے، الگ الگ نیشنلٹیز کے، کسی کے ساتھ 10 بیگ ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ 1 بیگ ہوتا ہے، کوئی اکیلا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ 6 بچوں کی فیملی ہوتی ہے، لیکن تمام لوگوں میں ایک بات مشترک ہوتی ہے، اور بات مشترک یہ ہوتی ہے کہ رکنا کسی کو نہیں ہے، سب کے سب جا رہے ہیں، کوئی 1 گھنٹے کے لیے، کوئی 2 گھنٹے کے لیے، کوئی 4 گھنٹے کے لیے، کوئی 24 گھنٹے کے لیے، لیکن یہ بندہ یہاں سے کسی نہ کسی انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ اس کا پلین آ جائے، اس کا جہاز آ جائے، وہاں پہ یہ اپنے دوسرے جو بھی منزل ہے وہاں کی طرف چلا جائے۔ یہاں پہ اس کا جو اسٹے ہے وہ ٹیمپرری ہے۔ تو اگر وہ عبداللہ مثال کے طور پہ جیکٹ نہیں پہنتا تو کیا ہوتا کہ جہاں اترنا تھا وہاں پہ بہت زیادہ سردی ہوتی، اس سردی کے اندر وہ ٹھٹر جاتا، سردی میں بیمار پڑ جاتا، موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اگر بندہ مثال کے طور پہ فن لینڈ جا رہا ہے، کسی بہت ہی ٹھنڈے ملک کے اندر جا رہا ہے، تو بڑی عقل مندی کی بات ہے، اپنے آس پاس موجود لوگوں کو غور سے دیکھا کریں، ان کے عمل کو، ان کے کاموں کو، ان کے برتاؤ کو، ان کے اخلاق کو، اور دیکھا کریں کہ وہ صرف اسی ایئرپورٹ کے اوپر ہیں یا جہاں جا رہے ہیں وہاں کے لیے بھی کچھ تیاری کی ہوئی ہے۔ تو اگر آپ کوئی تیاری کر رہے ہیں جہاں جا رہے ہیں، اور ہم سب نے جانا ہے، یہ بات سب میں مشترک ہے کہ ہم سب کے سب مسافر ہیں، تو اس کے لیے کوئی تیاری کر لیجئے، اور اس کے بعد لوگوں کی فکر نہ کیا کریں کہ کوئی بولتا رہے آپ نے جیکٹ کیوں پہنی ہے، آپ نے موزہ کیوں پہنا ہے، آپ نے ٹوپی کیوں پہنی ہے، آپ نے داڑھی کیوں رکھی ہے، آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں، آپ سچ کیوں بولتے ہیں، آپ کیا دن میں ہر وقت ذکر کرتے رہتے ہیں اس ٹائم کو لگا لیں پیسہ کمانے کے لیے۔ تو آپ سمپل سا جواب دیا کریں، کسی لوجک کی ضرورت نہیں ہے، کہ بھائی جہاں جا رہے ہیں نا وہاں کام آئے گا۔ امید کرتا ہوں یہ مختصر سے ریمائنڈر آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں بدلاؤ کا باعث ضرور بنیں گے۔ اگر ایسا ہو تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔